کشمیری کدھر جائیں؟ وہ کشمیری جو نعرہ لگایا کرتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، اس نعرے کا عوض آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے 72,000 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کے جھولے میں ڈال دیا بلا کسی شرط اور شروط کے۔ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر 76 سالوں سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان 76 سالوں میں گلگت بلتستان کے عوام اور کشمیر کے عوام نے کبھی آئین سے ہٹ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی اصول سے ہٹ کر مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ آئین کے دھارے میں رہ کر مطالبات کرتے رہے۔ لیکن 76 سالوں میں ان دونوں علاقوں کو محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، عام اصطلاح میں لولی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکا۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے وہاں تھوپتے ہیں، ایک سیٹ اپ بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری حکومت آتی ہے، اپنی مرضی کے سیٹ اپ وہاں تھوپ دیے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر، وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق کبھی سیٹ اپ نہیں دیا گیا۔ آج بھی ان دونوں علاقوں کو مفتوحہ علاقے کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے، اور یہاں کے عوام نے بزور بازو اس خطے کو آزاد کرایا ہے۔ پاکستان کا واحد خطہ ہے جس خطے کے عوام نے جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی، جس خطے کے عوام نے 72,000 گلگت بلتستان کا 72,000 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا، اور آج بھی فیڈریشن اور سٹیٹ اس علاقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، اس علاقے کو آئین ایمبٹ میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے، قومی دھارے میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ صرف جو دیگر صوبوں کو حقوق حاصل ہے نہ وہ دینے کو تیار ہے، نہ وہ متنازع حقوق جو ان دونوں علاقوں کے رائٹس ہیں نہ وہ دینے کو تیار ہیں۔ آج کشمیر کس طرف جا رہا ہے؟ شہ رگ پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا جو ڈرٹی گیم پورے پاکستان میں کھیلی گئی، اس کی ایکسٹینشن اور ایکسپینشن کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی کی۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے جمہوریت کے منہ پہ جو کالک ملی، آئین کی جو بے توقیری کی، اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا کے پیش کیا، اس کے عوض آپ لینا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کشمیر ہو یا گلگت بلتستان، مس ڈیلیورنس، مس گورننس، مس پرفارمنس جو اس وقت ہو رہی ہے، سٹیٹ اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ رجیم چینج آپریشن ہے۔ آپ نے عوامی مقبول حکومتوں کو گرایا، غیر مقبول نمائندوں کو زبردستی لا کر حکومتوں پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عوام ان کی مانے۔ عوام ان کی نہیں مان سکتے، عوام جانتی ہے۔ اب ہمارا اظہار یکجہتی ان کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام پہ یا کشمیر کے عوام آج اگر مطالبہ کر رہا ہے تو وہ اپنا ڈیو رائٹ مانگ رہا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں وہ حصہ دیں جو پنجاب کو حاصل ہے، جو بلوچستان کو حاصل ہے، جو سندھ کو حاصل ہے، جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے۔ وہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم متنازع حقوق یقینی بنائیں۔ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں، وہاں بجلی ٹیرف کے ایشوز ہیں، عوام سراپا احتجاج ہے، لیکن ایک عرصے سے جو یہاں پر چل رہا ہے فسطائیت، وہ سلسلہ گلگت بلتستان میں بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے، کشمیر میں بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کی میں آپ کو مثال دوں کہ گلگت بلتستان میں تقریباً 1 سال سے عوامی حکومت کو گھرا کے وہاں پہ چون چون کا مربع بٹھایا ہوا ہے، اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ، ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہم مجبوراً اس حکومت کا حصہ ہیں۔ کشمیری کدھر جائیں؟ وہ کشمیری جو نعرہ لگایا کرتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، اس نعرے کا عوض آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے 72,000 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کے جھولے میں ڈال دیا بلا کسی شرط اور شروط کے۔ ہم نے ابتدا میں 72,000 نہیں 86,000 اسکوائر کلومیٹر دے دیے، آپ نے گھوا دیے۔ میرا ٹیکسی گیا، میرا گنگنی گیا، میرا چلمکھو گیا، میرا دیگر ایریاز 71 کی جنگ کے بعد دشمن لے کے گئے، اور ہم دیکھتے رہے۔ آج بھی گلگت بلتستان کے عوام کو عجیب مخمصے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ آئین کا حصہ بنائیں، بے شک آپ نہ بنائیں، بے شک آپ نہ بنائیں۔ وجہ یہ کہ آپ کی فیڈریشن کہتی ہے، موفا کہتی ہے، سٹیٹ کہتی ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر متنازع حصہ ہے۔ تو کم از کم مسئلہ کشمیر کے حل تک ہماری یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان کو شیئر دیا جائے۔ مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان تشریف لے کے جاتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم SIFC میں گلگت بلتستان کو حصہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ! ہمیں وہاں کسی بھی سرمایہ کار کو ہم لے کے آنے نہیں دیں گے جب تک وہاں کے متنازع زمینوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام کو ایڈریس کیا جائے۔ وہاں پہ
कठपुतलियों को लाकर अवाम और स्टेट के दरमियान मजीद फासला दुरुस्त नहीं है। अभी मुसलसल फासला बढ़ते जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी मिस एडवेंचर की गई, मजीद मिस एडवेंचर की तैयारी हो रही है। कोई अपनी जमीन पर खड़ा होता है जो 500-300 सालों से अपनी जमीन है, वहां खड़ा हो जाए तो कहा जाता है यह खालसा कानून के तहत यहाँ के अवाम की नहीं है। और वो जमीन जिसको बजोरे बाजू आजाद कराया था, डोगरों को भगा के आजाद कराया था, आज उस जमीन के हम मालिक नहीं है।